بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل۔ کتاب کا نام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے الحمدللہ ہم پیج نمبر 68 کے آخری حصے پر ہیں، اور یہ ہے پارٹ نمبر 7۔ اس کو پڑھتے ہوئے جو لاسٹ آڈیو تھی جس میں ہم پڑھ رہے تھے حضرت ختیجہ کے بارے میں، آئیے جہاں پہ سلسلہ روکا تھا وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آخر کار یہ مبارک رشتہ احسن انداز میں سر انجام پایا۔ ملکۃ العرب کے تقاضے پر سید الکونین اپنی بارات سمیت ان کے آستانہ قدس پر تشریف لے گئے۔ جس وقت یہ بارات میمونہ کاملہ فاضلہ اور عاقلہ شہزادی کے گھر پہنچی تو ان کے لیے یہ نورانی لمحات حسین ترین لمحات تھے۔ کائنات کی تمام سعادتیں سمٹ کر ان کے مقدس آستان پر نچھاور ہو رہی تھی۔ پیج 69۔ بانوئے اسلام نے سمجھ لیا کہ اس کی دیرینہ آرزوئیں بر آئیں، اور خوش بختی کے خورشید نے ان پر اپنی نورانی کرنیں بکھیرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ آپ کے سنہری اور شیریں خوابوں کی سنہری اور میٹھی تعبیر تھی جو پوری ہوئی۔ سیدہ ختیجہ کے ہاں پیغمبر کے بیٹے پیدا ہوئے۔ وہ صغیر سنی میں ہی اس دنیا سے دار آخرت کی طرف پہنچ گئے۔ ایک قول کے مطابق آپ کے ہاں 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس قول میں اختلاف ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا آپ کے وطن اقدس سے تھیں، جن کی قدر و منزلت کائنات پر بھاری ہے۔ یہ تھی ملکۃ العرب السیدۃ خدیجۃ الکبریٰ۔ پچھلے صفحات میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ ان کے فضائل و مناقب کی ایک جھلک ہے۔ ان کی ذات فضائل و کمالات کا مجموعہ تھی۔ ہر انسان جو کمالات کی جستجو میں ہے، سیدہ کی ذات میں تمام نمونے موجود ہیں جو سبھی انسان ساز اور تاریخ ساز ہیں۔ اس بانوئے ارجمند کے پاکیزہ بطن سے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیدا ہوئیں۔ انہوں نے سیدہ کائنات کو وہ دودھ پلایا جو مواہب و فضائل سے سرشار تھا۔ جہاں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے گراں قدر باپ کی بیٹی تھیں، وہاں اس کی ماں کی لخت جگر تھیں جو محاسن و محامد کا پیکر تھیں۔ اس اعتبار سے آپ نجیب الطرفین تھیں۔ آپ اپنے والد گرامی کی صفات کی وارث تھیں، اور ادھر اپنی طیبہ و طاہرہ والدہ کے فضائل کی بھی وارث تھیں۔ ہمارے لیے یہ کلمہ یا ان کے فضائل کی یہ معمولی جھلک یہ امکان پیدا کر سکے کہ ہم اس پاک و پاکیزہ ہستی کی معرفت حاصل کر سکیں۔ اس طرح ہمارے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ ہم قانون وراثت کی روشنی میں ان کی حیات کے پہلوؤں تک رسائی بھی حاصل کر سکیں۔ اس مورد میں جو حقائق ثابت ہیں جن کا انکار کرنا ناممکن ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا اور خاندان وحی سے جاری روایات کثرت کے ساتھ موجود ہیں جو ان حقائق کو بیان کرتی ہیں۔ جی ہاں، اس ہستی کی عظمتوں تک رسائی حاصل کرنا ناممکن ہے۔ یہ ترقی یافتہ سائنس اپنی گہرائیوں اور وسعتوں کے باوجود ان حقائق کی بلندیوں سے بہت دور ہے۔ ایٹم اور اس کی دریافت بلکہ اس سے ماورا کہکشاؤں کی معلومات کا حصول سائنس کے لیے ممکن ہے، لیکن ان حقائق کی دریافت ممکن نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ وہ حقائق ہیں کہ جنہیں نہ دقیق عدسوں سے اور نہ جدید ترین مائکرو اسکوپ اور نہ طاقتور بنفشی شعاعوں سے دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ طبعی پیمانے اور تجرباتی معیار ان کے ادراک سے قاصر ہیں، اور نہ انہیں حواس خمسہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حقائق اس جہان آفرینش میں الہی اسرار ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو انہیں ماورایات کا نام دے سکتے ہیں۔ ماورایات انورٹڈ کاما میں ورڈ ہے، میم الف واو رے الف حمزہ یہ الف تے۔ اب آئیے ہم پیج نمبر 70 پہ پہنچ گئے ہیں۔
لکھا ہے اس سے قبل کہ ان حقائق کو پیش کیا جائے ایک مختصر مقدمہ حاضر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب نطفہ رحم میں منعقد ہوتا ہے تو اسی نطفے سے خالق کون و مکان کے ارادے کے مطابق وہ لباس ہستی پہنتا ہے۔ یہ خون سے تشکیل پاتا ہے، اور خون خوردنی اور نوشیدنی اشیاء کا جوہر ہوتا ہے۔ یہ غذائیں جب معدے میں جاتی ہیں تو انہیں مختلف مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ پہلے نظام انہضام سے ہضم ہوتی ہیں، پھر خود کار بھٹیوں میں پکتی ہیں۔ مختلف عوامل کے بعد خون بنتا ہے۔ ان حقائق سے ثابت ہے کہ نطفہ خون سے بنتا ہے اور خون غذاؤں سے وجود میں آتا ہے۔ اور اب جو نطفہ خنزیر لکھا ہے، خے نون زے رے، اب جو نطفہ خنزیر کے گوشت یا شراب سے حاصل ہوا ہے اس نطفے سے وہ نطفہ مختلف ہوگا جو گوسفند وغیرہ کے گوشت سے حاصل ہوا ہو، چونکہ اس گوشت کی نوعیت مذکورہ خنزیر کے گوشت کی نوعیت سے مختلف ہے۔ پھر ان دونوں کے نتائج بھی مختلف ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ انسانی روح کے لیے طعام کے اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا طعام ہوگا ویسے ہی اس کے روح انسانی پر اثرات مرتب ہوں گے۔ ایسی غذائیں ہیں جن کے کھانے سے قلب کو فرحت ملتی ہے اور وہ اعصاب کو بے پناہ توانائی عطا کرتی ہیں اور اس کی کمزوریوں کا خاتمہ کرتی ہیں۔ اسی طرح کچھ اور غذائیں بھی ہیں جن کے اثرات منفی ہوتے ہیں۔ پاک و پاکیزہ اور حلال غذائیں نفس انسانی اور اس کی روح پر ایک خاص اثر چھوڑتی ہیں۔ آلودہ اور نامشروع میم شین رے واو این غذا جیسے شراب ہے یا حرام غذا ہے، چوری کا مال ہے یا غصبی، تو ان غذاؤں کے اپنے اثرات ہیں۔ جس طرح ان غذاؤں سے انسان کا نفس اور اس کی روح متاثر ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اس کا خون اور نطفہ متاثر ہوتا ہے۔ اگر غذا حلال ہوگی تو اس کے نطفے پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اگر غذا حرام ہوگی تو اس کے اثرات منفی مرتب ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اس دعوے کے لیے دلائل پیش کرنے لگ جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی اور کتاب اپنے اسلوب اور مقصود موضوع سے خارج ہو جائے گی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ جی ہاں، والدین جس قسم کی غذا کھاتے ہیں اس کے تمام اثرات بچے پر مرتب ہوتے ہیں۔ یہی غذا ہی اس کی شرافت و نیکی و حق پرستی یا اس کی شقاوت و باطل پرستی کا سبب بنتی ہے۔ اسی غذا سے نطفہ بنتا ہے، پھر وہ مرد کے صلب سے عورت کے رحم میں منتقل ہوتا ہے اور رحم کی دیوار سے چمٹ جاتا ہے اور اسی میں نشو و نما پاتا ہے اور بڑھتا ہے، یہاں تک کہ کامل جنین کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ پس غذا کی حقیقت مسلم ہے، غذا جیسی ہوگی ویسے ہی اس کے اثرات ہیں۔ اس طرح شرعی قوانین کے اعتبار سے غذا حلال ہے یا حرام ہے، پاک ہے یا نجس ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا بچے کی سرنوشت و تقدیر میں حیرت انگیز اثر ہے۔ اس کے افکار اور اس کے کردار و رفتار متاثر ہوتے ہیں۔ اگر غذا پاک و حلال ہوئی تو وہ اس کی زندگی حق و حقیقت سے ہمکنار رہتی ہے، اگر غذا اس کے برعکس ہوئی تو اس کی زندگی انحرافات و خرافات سے معمور ہوتی ہے۔ پیج 71 پہ ہم آ گئے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب مرد اور اس کی زوجہ جنسی عمل کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اگر اس وقت ان کے درمیان کامل عشق و علاقہ ہو اور وہ نہایت ہی شوق و جوش اور کامل میلان اور رغبت کے ساتھ مل رہے ہوں تو ان کی یہ کیفیت بچے کے مقدرات و حالات اور اس کے مستقبل کو کمال عطا کرتی ہے۔ بچہ حسین و جمیل، صحت مند اور ذکی پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح عدم میلان، سستی و کاہلی، خوف اور جنسی ناتوانی کی کیفیات بچے کی حیات اور اس کے مستقبل پر بدترین اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے جی ہاں، یہ دو نقطے انسانی زندگی میں مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک نقطہ تاثیر طعام اور دوسرا نقطہ زوجین کا جنسی ملاپ۔ یہ دونوں کیفیات بچے کی روح اور اس کے جسم میں حیرت انگیز طور پر اثرات مرتب کرتی ہیں۔ اس ضمن میں بہت سی متواتر احادیث موجود ہیں، ہم اپنے قارئین کرام کو ان کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مجلسی نے بحار الانوار کے جلد نمبر 16 میں ان احادیث کا ذکر کیا ہے۔ اب سامعین، ہم اب آگے پڑھتے پڑھتے جب پہنچے ہیں تو یہاں پہ ہیڈنگ ہے، اور ہیڈنگ ہے مہربان دوست سے دوری۔
آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، روایت ہے کہ جناب جبرائیل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی لے کر نازل ہوئے اور آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خداوند تعالیٰ نے درود و سلام کے بعد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 دن تک اپنی زوجہ محترمہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے دوری اختیار کیجیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرمان خداوندی کو سنا تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے، کیونکہ آپ کو جناب خدیجہ سے بے پناہ محبت تھی، ان سے آپ لمحہ بھر کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پیغمبر گرامی نے حکم خداوندی کی تعمیل میں 40 دن اس صورت میں گزارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کو روزہ رکھتے اور رات کو اللہ کی بندگی و عبادت کرتے اور اس سے راز و نیاز کی باتیں کرتے۔ انہی ایام خلوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملکہ اسلام و نبیل اہل بیت کی طرف حضرت عمار یاسر کے ذریعے پیغام بھیجا کہ آپ میری اس دوری کو یہ خیال نہ کرنا کہ میں آپ پر ناراض ہوں یا میرے دل میں آپ کے لیے کوئی کدورت پیدا ہوئی ہے یا کوئی اور بات ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے دور رہ کر اس کے فرمان کی تعمیل کروں۔ میری اس دوری کو نیکی کے علاوہ کچھ اور نہ سمجھنا، کیونکہ خداوند تعالیٰ اپنے ملائکہ مقربین میں روزانہ کئی مرتبہ آپ کے لیے فخر و مباحات فرماتا ہے۔ جب رات چھا جائے تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لینا، استراحت کے لیے اپنا بستر بچھا لینا۔ میں حضرت فاطمہ بنت اسد کے خانہ اقدس میں مصروف عبادت ہوں۔ اچھا جی، اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 72 پہ۔ جب 40 دن مکمل ہوئے، حکم ربانی کی تعمیل اپنے انجام کو پہنچی تو جناب جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خداوند تعالیٰ آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اب اپنے آپ کو تحفہ و عطیہ خداوندی کے لیے تیار کیجیے۔ اب ہیڈنگ لکھی ہے یہاں پر بہشت کی غذا۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتہ وحی سے پوچھا، پروردگار جہان کا تحفہ ہدیہ کیا ہے؟ سوالیہ نشان۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ تحفہ کیا ہے۔ اسی وقت جناب میکائیل بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایک طبق پیش کیا جسے دیبا سے ڈھانپا گیا تھا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا فرمان ہے کہ آج شب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بہشتی غذا سے افطار کرنا ہے۔ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، پیغمبر کا معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار فرماتے تھے تو آپ نے اب مجھے حکم دے رکھا تھا کہ میں دروازے کو کھولے رکھوں تاکہ اس طرف سے گزرنے والے کو کھانے کی طلب ہو تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کھانا کھا سکے۔ لیکن اس رات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں دروازے کو بند کر دوں اور کسی کو ادھر نہ آنے دوں، اور مجھ سے فرمایا، یا علی، یہ وہ جنت کی غذا ہے جو میرے علاوہ کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں۔ اور یہاں پر سوالیہ نشان بھی ہے۔ امیر حریت و عدالت فرماتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان کے مطابق دوبارہ پڑھتی ہوں۔ امیر حریت و عدالت فرماتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں دروازے کو بند کر کے بیٹھ گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہشتی کھانا تناول فرمانا شروع کیا۔ جو ہی آپ کے طبق کا سرپوش ہٹایا تو میں نے اس میں تازہ کھجور اور انگور کے خوشے دیکھے۔ پیغمبر گرامی نے اس آسمانی ارمغان سے جی بھر کر تناول فرمایا، پھر آب و نوش فرمایا۔ جو ہی آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کو دھونے کے لیے دراز کیا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کے مبارک ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ جناب میکائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو دھونا شروع کیا۔ جب ہاتھ صاف ہو گئے تو جناب اسرافیل نے بہشتی رومال سے پیغمبر کے ہاتھوں کو خشک کیا، پھر وہ طبق
بقیہ غذا سمیت آسمان کی طرف واپس چلا گیا۔ پیغمبر خدا کھڑے ہوئے تاکہ نماز شروع کریں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اب اس وقت آپ پر نماز کا پڑھنا ممنوع ہے، آپ اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تشریف لے جائیں، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے قسم کے ساتھ آپ سے خطاب کیا ہے کہ آج رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طیب و طاہر، محبوب و معصوم اولاد عطا کرنے والا ہوں۔ فرمان خداوندی سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے خانہ شرف کی طرف تشریف لے گئے۔ سامعین، ہم پیج 73 پر آ گئے ہیں۔ آگے لکھا ہے، محسن اسلام کا بیان ہے کہ میں خلوت و تنہائی کی عادی ہو چکی تھی۔ جب رات ہوتی میں اپنے سر کو ڈھانپ لیتی تھی، پردے گرا دیتی تھی، نماز پڑھنے کے بعد گھر کا دروازہ بند کر دیتی تھی، چراغ بجھا کر بستر پر آ جاتی تھی۔ اس رات میں نیند میں اور بیداری کی ملی جلی کیفیت میں تھی کہ اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں دروازے پر گئی اور آواز دی کہ اس دروازے پر دستک نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دے سکتے ہیں، تم دستک دینے والے کون ہو؟ سوالیہ نشان۔ پیغمبر اکرم نے اس بانو اسلام سے پیار و مٹھاس بھرے لہجے میں گفتگو کی، خدیجہ، میں محمد ہوں، دروازہ کھولیے۔ جناب سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں، جب میں نے اللہ کے حبیب کی رس بھری آواز سنی تو میری مسرت و شادمانی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا، پیغمبر اسلام گھر کے اندر تشریف لائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں سے تھا کہ جب گھر تشریف لاتے تو وضو کے لیے پانی طلب کرتے اور مختصر صورت میں 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر بستر پر تشریف لاتے۔ لیکن اس رات جب تشریف لائے تو انہوں نے پانی طلب کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، بلکہ میرے اور ان کے درمیان وہ کچھ ہوا جو عورت اور اس کے شوہر کے درمیان ہوتا ہے۔ آگے لکھا ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ کا بیان ہے کہ میں اس ذات کی قسم مجھے اس ذات کی قسم جس نے بلند آسمان کو بچھایا اور پانی کو زمین کی گہرائیوں سے جوش کے ساتھ نکالا اور زمین پر جاری کر دیا، جو ہی مجھ سے آپ ایک طرف ہوئے، میں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود کی علامت اپنے بطن میں محسوس کی۔ اب یہ حوالہ ہے عوالم العلوم، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 41، اور اس کے آگے لکھا ہے بہار الانوار، جلد نمبر 16، صفحہ نمبر 78۔ اب اس کے آگے چھوٹی سی ہیڈنگ ہے جس میں لکھے ہیں چند نکات۔ اب وہ جو نکات ہیں وہ 1 بائی 1 میں پڑھتی جاؤں گی۔ نیچے لکھا ہے کہ اس حدیث سے چند نکات سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ بانو حجاز سے ایک مدت کے لیے کنارہ کش ہو جائیں تاکہ اس دوری سے دونوں کے درمیان شوق و اشتیاق کی شدت اختیار کر جائے۔ نمبر 2، جب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 40 شبانہ روز میں ہر طرف سے الگ تھلگ ہو کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں گے تو ان کی روح مزید روشن ہو جائے گی، ان کی معنویت پہلے سے زیادہ محکم ہو جائے گی اور عالم بالا، ہم پیج 74 پہ آ گئے، اور عالم بالا کے ساتھ پیوستگی پیدا ہو جائے گی۔ پوائنٹ 3 ہے کہ 40 شبانہ روز کی عبادت سے جب فارغ ہوں گے تو ان کے حضور آسمانی تحفہ پیش کیا جائے گا جسے وہ تناول فرمائیں گے۔ وہ آسمانی غذا اپنی لطافت اور خصوصیات کے ساتھ جلد تحلیل ہو کر بڑی تیزی کے ساتھ نطفے کی منزل اختیار کر لے گی۔ نمبر 4، وہ پاک و پاکیزہ نطفہ جس نے آسمانی لطیف غذاؤں سے تشکیل پانا ہے اس کے اسباب مہیا ہوں، کیونکہ وہ دنیاوی غذاؤں سے تشکیل پانے والا نہیں تھا۔ نمبر 5، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فوراً بانو حجاز جناب خدیجہ الکبریٰ کے گھر جانا تاکہ یہ نطفہ امین ماں کے امین رحم کی طرف منتقل ہو تاکہ بانو کمال و معنویت وجود میں آئے۔ اہل سنت کے علماء نے بھی اس روایت کو معمولی تفاوت کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ان کی تفصیل یہ ہے، نمبر 1، خوازرمی مقتل الحسین، صفحہ نمبر 63 سے لے کے 68۔ اس کے بعد علامہ ذہبی الاعتزال، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 156۔ پھر ہے تلخیص المستدرک، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 156۔ اور آخر میں علامہ عسقلانی لسان المیزان، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 36۔
اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ چند دیگر روایات آئیے پڑھتے ہیں لکھا اس مورد میں معمولی اختلاف کے ساتھ بہت سی احادیث موجود ہیں. ان کا موضوع یہی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نطفہ جنت کی غذاؤں سے تشکیل پایا. ہم یہاں اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے چند احادیث نقل کرتے ہیں. نمبر 1، شہزادہ عرب و عجم حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے سفر معراج کے لیے آسمانوں پر لے جایا گیا، وہاں جناب جبرائیل علیہ السلام نے میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈالا اور مجھے بہشت بری میں لے گئے. انہوں نے مجھے تر و تازہ کھجوریں پیش کی، میں نے انہیں تناول کیا اور وہی میرے جسم میں نطفے میں تبدیل ہو گئی ہوئیں. جب میں واپس زمین پر آیا اور اپنی زوجہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہم بستر ہوا تو وہ میری بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے باردار ہوئی. اور اس میں عربی کا بھی ایک جملہ لکھا ہے. ہم آ گئے ہیں پیج 75 پہ اور اس عربی کا ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں میں انورٹڈ کاما میں کہ یہی وجہ ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا انسانی شکل میں ایک حور ہے. جس وقت مجھے جنت کا شور و شوق دامنگیر ہوتا ہے تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کی خوشبو سونگھتا ہوں. حوالہ ہے امالی الصدوق. نمبر 2، ہم نے ایک نمبر جو پہلا پوائنٹ پڑھ لیا تھا. دوسرا ہے باقر العلوم. حضرت امام باقر علیہ السلام نے عبداللہ انصاری سے سنا، انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بہت زیادہ بوسے دیتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، انہیں اپنی آغوش میں لیتے ہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی دوسری اولاد کے ساتھ اس طرح کا پیار نہیں رکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سوالیہ نشان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جناب جبرائیل علیہ السلام میرے پاس جنت کا سیب لائے تھے، میں نے اسے تناول کیا تھا اور وہ میرے جسم میں خون و نطفے میں تبدیل ہو گیا تھا. پھر میں نے حضرت خدیجہ سے مقاربت کی تھی اور میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ باردار ہوئی تھیں. یعنی میری بیٹی کا نقطۂ آغاز جنت کے پھل سے ہے. میں اس کے بوسے اس لیے لیتا ہوں کہ جنت کے پھل کی ان سے خوشبو آتی ہے. نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک دن جناب عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں. آپ اس وقت اپنی دختر حضرت فاطمہ زہرا کو بوسے دے رہے تھے. انہوں نے پوچھا، کیا آپ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں؟ سوالیہ نشان. آپ نے فرمایا، میری بات غور سے سنیے، خدا کی قسم اگر تو جانتی ہوتی کہ مجھے ان سے کتنی محبت ہے تو یقیناً ان سے تیری محبت میں اضافہ ہوتا، کیونکہ جب مجھے شب معراج آسمان پر بلایا گیا تو وہاں میرے لیے تازہ کھجوریں لائی گئیں جو مکھن سے زیادہ نرم، مشک سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ شیریں تھیں. جب میں واپس آیا اور جناب خدیجہ الکبریٰ سے ہم بستری کی تو وہ میری دختر فاطمہ سے باردار ہوئیں. یہی وجہ ہے کہ فاطمہ انسانی شکل میں حور ہے. جس وقت مجھے جنت کا اشتیاق ہوتا ہے تو میں ان کی خوشبو سونگھتا ہوں. اب آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے، ان روایات کو تمام علماء و محدثین نے اپنی اپنی کتب میں تھوڑے سے تفاوت کے ساتھ بیان کیا ہے اور وہ یہ ہیں. نمبر 1، خطیب بغدادی نے تاریخ بغدادی میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 87 پر بیان کیا ہے. نمبر 2، خوارزمی نے مقتل الحسین علیہ السلام میں صفحہ نمبر 63 پر نقل کیا ہے. نمبر 3، حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38 پر بیان کیا ہے. اور نمبر 4، زرندری نے نظم دارالمستین میں بیان کیا ہے. نمبر 5، عسقلانی نے لسان المیزان میں ذکر کیا ہے. نمبر 6، قندوزی حنفی نے ینابع المودت میں تذکرہ کیا ہے. اور نمبر 7، محب الدین طبری نے ذخائر العقبہ میں صفحہ نمبر 43 پر تحریر کیا ہے. ہم پیج 76 پڑھ رہے ہیں. اب ان تمام کتب میں جو احادیث ہیں اور حضرت عائشہ، حضرت ابن عباس اور حضرت سعید بن مالک اور حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہیں. نمبر 8 ہے کہ شیخ شعیب مصری نے الروض الفائق صفحہ نمبر 214 روایت کی ہے. اس نے کہا ہے کہ بعض محدثین نے روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بارگاہ رسالت میں اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ انہیں جنت کے پھل دکھائے جائیں تو فوراً جبرائیل علیہ السلام اپنی جنت
کہ 2 سیب لے کر بارگاہ نبوی میں پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہر چیز کی ایک مقدار ہے، ان میں سے ایک سیب خود تناول کرو اور دوسرا سیب ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ کو کھلاؤ اور پھر مقاربت کرو، میں تم دونوں کے ملاپ سے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو پیدا کرنے والا ہوں۔ پیغمبر خدا نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا اشتیاق ہوتا تو وہ انہی بیٹی کو بوسے دیتے تھے اور ان کی پاک و پاکیزہ خوشبو سونگھتے تھے۔ حوالہ ہے الروز الف لام ر واو زاد الفائق صفحہ نمبر 314۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے ایک سوال، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اس مورد میں بہت سی روایات موجود ہیں، جو احادیث ہم نے ذکر کی ہیں انہی پر اکتفا کیا ہے۔ یہاں ایک نقطہ باقی ہے جس کی طرف اشارہ ضروری ہے۔ ان تمام احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے یہاں معراج کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حمل ٹھہرا۔ بعض کتب میں مذکور ہے کہ معراج مبعث کے تیسرے سال ہوا تھا، اور بعض کتب میں ہے کہ مبعث کے دوسرے سال ہوا۔ کچھ اور اقوال بھی ہیں، تو اس بیان سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ 2 سال سے زائد کا عرصہ شکم مادر میں رہیں، تو یہ بات قطعاً صحیح نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان 2 اقوال کو کیسے جمع کیا جا سکے، سوالیہ نشان۔ ممکن ہے اس مشکل کو ان 2 صورتوں میں سے ایک صورت کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ پوائنٹ وائز لکھیں، آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج 1 سے زیادہ بار نصیب ہوا، جس طرح اصول کافی میں موجود ہے۔ مؤلف کے نزدیک احسن جواب یہی ہے۔ حوالہ ہے الکافی جلد 1 صفحہ نمبر 22 اور باب مولد النبی حدیث نمبر 13۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ یا ہم اس بات کو قبول کریں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بعثت کے دوسرے یا تیسرے سال اس جہان کو اپنے نور ولادت سے منور کیا ہے، اور واقع معراج بھی ان 2 سالوں کے کسی مہینے میں ہوا ہے۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 77 پر۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے شکم مادر میں مہربان مادر سے باتیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جہاں سیدہ کونین خصوصیات و امتیازات کا پیکر تھیں، وہاں آپ سلام اللہ علیہ کی ایک شان امتیازی یہ بھی ہے کہ جب وہ اپنی شفیق و مہربان کے شکم میں تھیں، آپ ان سے ہم کلام ہوتی تھیں۔ جہاں علماء شیعہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، وہاں اہل سنت کے علماء کبار نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، عبد الرحمن شافعی اہل سنت کے بزرگ ہیں۔ اس نے اس روایت کو کچھ یوں بیان کیا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ جب میں خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حمل کے ساتھ تھی، مجھ پر اس بچے کا بوجھ بہت ہی خفیف تھا، وہ مجھ سے شکم میں باتیں کیا کرتی تھیں۔ نمبر 2، اہل سنت کے ایک اور عالم دہلوی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے باردار ہوئیں تو وہ اپنی ماں کے شکم میں اپنی ماں سے ہم کلام ہوتی تھیں۔ بانوئے اسلام حضرت خدیجہ نے کافی عرصے اس راز کو راز رکھا اور پیغمبر خدا کو نہ بتلایا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس اچانک داخل ہوئے تو وہ اکیلی باتیں کر رہی تھیں، ان کے پاس کوئی دوسرا فرد نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کس سے باتیں کر رہی تھیں، سوالیہ نشان۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا کہ اس سے جو میرے بطن میں ہے اور وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ الکبریٰ، آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے میری اس بیٹی کو میرے 11 خلفاء کی ماں بنایا ہے، وہ سبھی میرے بعد اور اپنے والد کے بعد یکے بعد دیگرے آئیں گے۔ شعیب بن سعد مصری نے روض الفائق میں صفحہ نمبر 214 پر بیان کیا ہے کہ جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ وہ ہمیں شق القمر کا معجزہ دکھائیں، انہی دنوں حضرت خدیجہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حمل کے ساتھ تھیں۔ جناب خدیجہ طاہرہ نے فرمایا، وہ شخص خائب و خاسر ہوا جس نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی۔ وہ میرے رب کے بہترین رسول ہیں،
اس وقت آپ کے بدن اقدس سے شہزادی جنت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی، اماں جان پریشان مت ہونا، یہ اور نہ خوف زدہ ہونا، اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے۔ جب حمل کا آخری مرحلہ آیا، مدت پوری ہوئی، سیدہ کونین جناب ختیجہ کی گود میں آئیں تو انہوں نے اپنے نور ولادت سے اور اپنے چہرے کی کرنوں سے کائنات کو منور کر دیا۔ حوالہ ہے الروز الفائق صفحہ نمبر 214۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 78 پر، ہیڈنگ ہے شہزادی جنت آستانہ ولادت میں۔ لکھا ہے خاتون جنت کی ولادت کا موضوع بھی اختلافی ہے۔ مقام تعجب ہے کہ پیغمبر آخر و اعظم کی بیٹی ہو لیکن تاریخ ولادت میں اختلاف ہو۔ سوالیہ نشان، کیا وہ بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل اس دنیا میں تشریف لائی ہیں یا بعثت کے بعد آپ کی آمد ہے؟ سوالیہ نشان، اس مورد میں کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں کہ شہزادی جنت بعثت کے تیسرے یا 5ویں سال میں پیدا ہوئیں۔ کچھ اقوال یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کی ولادت بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 سال قبل ہے۔ پہلا قول خاندان وحی سے مروی ہے، ان کے پیروکاروں نے اسی قول کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی قول کی بہت سے علماء اہل سنت نے تائید کی ہے۔ دوسرا قول اہل سنت کے محدثین و مورخین سے مروی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اب سامعین، ہم اپنی آج کی اس ریکارڈنگ کو یہاں پر روک دیتے ہیں، اور پیج 78 ہے، اسی پیج کو ہم آدھا پڑھ چکے ہیں اور آدھا انشاءاللہ ہم اگلی آڈیو میں اس کو پڑھیں گے مل کر۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ طباء ساتھ